سابق وزیر اعظم عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے۔ دو اہم کیسز میں ان کے قریبی ساتھی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب اہم بیانات سامنے آ چکے ہیں، اور آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اعظم خان نے نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ پہلے سائفر کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے FIA کی تحقیقات کے خلاف اسٹے آرڈر ختم کیا، پھر ایک ماہ سے زائد عرصے تک لاپتہ رہنے والے اعظم خان کا بیان حلفی سامنے آ گیا، اور پھر FIA نے چیئرمین تحریک انصاف کو 25 جولائی، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو 24 جولائی کو طلب کر لیا۔ حکومت کا خیال ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سابق وزیر اعظم نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور انہیں 14 سال یا اس سے بھی زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ اور آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے جیو نیوز کے نمائندے حضرت شرازی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر معاملے میں بات چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا سکتی ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ ساتھ ہی آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اعظم خان اس کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز نیب نے اعظم خان کی طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا اور آج انہیں طلب کیا تھا، جس کے بعد آج اعظم خان نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ اعظم خان کو جاری ہونے والے نیب کے نوٹس کے مطابق 2 دسمبر 2019 کو وزیر اعظم کے لیے نوٹ کے پیراگراف نمبر 10 میں یہ لکھا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع ہوں گے، مگر یہ پیسے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ 3 دسمبر 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے پریس ریلیز جاری کی تھی، جس میں لکھا تھا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی فوری طور پر پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ نیب کے نوٹس کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی پریس ریلیز جاری کی تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے کو تیار ہے، مگر ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کو ملنے کے بجائے بے ایمانی اور بددیانتی سے سپریم کورٹ میں واجبات کے لیے بنائے گئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے۔ نیب کے نوٹس کے مطابق ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 25 نومبر 2019 کو 11 کروڑ 67 لاکھ پاؤنڈ، 26 نومبر 2019 کو 2 کروڑ پاؤنڈ سے زائد رقم اور 11 مئی 2022 کو 34 کروڑ پاؤنڈ سے زائد رقم برطانیہ سے مذکورہ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ کارروائی سے مزید پتہ چلا کہ 2 دسمبر کو جب شہزاد اکبر کی طرف سے وزیر اعظم کو نوٹ بھیجا گیا تھا، اس وقت آپ وزیر اعظم کے سیکرٹری تھے، اس لیے آپ کو 6 جون اور 19 جون کو بھی طلب کیا گیا تھا، مگر آپ پیشی نہیں ہوئے۔ اب آپ کو دوبارہ پیشی کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرائیں، اور پھر آج اعظم خان نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ یہ کیس اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس کیس میں 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس کے حوالے سے کابینہ کے اہم اراکین فواد چودھری، شیخ رشید، فیصل واؤڈا، ملک امین اسلم اور ندیم افضل چند چیئرمین تحریک انصاف کو چارج شیٹ کر چکے ہیں اور واضح کر چکے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرائے گئے جو سیلڈ لفافے کے اندر تھا۔ 5 وزراء اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان سے سیلڈ لفافے پر اس وقت کے وزیر اعظم اور مشیر احتساب شہزاد اکبر نے دستخط کرائے، مگر ابھی تک کوئی ایک وزیر ایسا نہیں ہے جس نے اس دعوے کی نفی کی ہو اور چیئرمین PTI کے اور شہزاد اکبر کے موقف کو درست کہا ہو۔ حالانکہ اس وقت کی کابینہ کے متعدد اراکین اب بھی تحریک انصاف میں ہیں، کچھ گرفتار نہیں ہیں، روپوش ہیں اور مسلسل سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہیں، مگر اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں اور عمران خان کے بیان کی تائید کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ اب اس کیس میں اعظم خان نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید۔ اعزاز سید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اعزاز سید صاحب، ظاہر ہے اہم پیشی اعظم خان کی، کیا ہوا آج، کیا معلومات ہیں؟ شاہ زیب بہت بہت شکریہ۔ شاہ زیب، اعظم خان کو جو بلایا گیا تھا وہ نیب کی تحقیقات کی جو پوری جو لڑی ہے اس کی اہم کڑی کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہ کڑی یہ تھی کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ کی طرف سے ایک نوٹ بھیجا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو، اس نوٹ کے اوپر وزیر اعظم کے ڈائریکٹیو کیا تھے اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر کیا ہوا تھا، تو اس کی تفصیلات جاننے کے لیے کہ اعظم خان کے پاس، چونکہ وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، سیکرٹری ٹو PM تھے، انہیں وہ نوٹ کب آیا اور کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھایا وہ نوٹ، تو اس کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور اعظم خان نے بالکل تصدیق کی اس بات کی کہ 2 تاریخ کو 2 دسمبر 2019 کو وہ نوٹ آیا تھا اور انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے وہ نوٹ رکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک اہم بات آتی ہے
کہ جو کیبنٹ کی اگلے دن میٹنگ تھی تو کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر ایجنڈے کے اوپر وہ نوٹ نہیں تھا. اس وقت کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران پرائم منسٹر نے اکارڈنگ ٹو ہمارے ذرائع کے مطابق جو اعظم خان نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر نے آج خود وہ نوٹ نکالا جو کہ کیبنٹ کی میٹنگ ایجنڈے کے اوپر نہیں تھا اور اس کو اناؤنس کیا, اس کو لہرایا اور دکھایا کہ یہ ایک اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے, سیکرٹ نوعیت کا معاملہ ہے, تو اس کی منظوری دی جائے, جس کی منظوری دی گئی. اور وہ نوٹ کیا تھا؟ بیسیکلی وہ نوٹ تھی ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ تھی کہ این سی اے کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو کانفیڈنس میں حکومت پاکستان رکھے گی. تو اس کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ کی جو اپروول ہے وہ کیبنٹ نے دی اور اس طرح سے معاملہ ہوا. اور یہ ساری باتیں جو ہے اعظم خان نے آج نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بتا دی ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اعظم خان نے یہ باتیں کر دی ہیں. ظاہر ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے جو سابق وزراء ہیں وہ سوال اٹھا چکے ہیں. یہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا, سیل تھا, جس پر سوال اٹھا چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اعظم خان کا جو بیان ہے وہ کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے سابق وزیر اعظم کے لیے؟ آنیسٹلی پوچھئے کہ اس وقت جو تمام توپوں کا رخ ہے وہ سابق وزیر اعظم کے اوپر ہے یا ان کی اہلیہ کے اوپر ہے. فرینکلی سپیکنگ شاید ٹرائل کورٹ میں جا کر جس طرح پاکستان کا سسٹم ہے ان کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن جو ہی سچویشن بدلے گی یہ کیس اعلیٰ عدالتوں میں گیا تو اڑا دیا جائے گا. میں آپ کو اینڈ گیم بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے کیس میں ایک بنیادی خامی ہے. خامی بنیادی یہ ہے کہ جو بینیفٹ وصول کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ, ان کے اوپر تو بہت زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے, لیکن جن لوگوں نے بینیفٹ دیا, جو پراپرٹی ٹائکون جس نے بینیفٹ دیا اس کے اوپر زور نہیں ڈالا جا رہا. تو فی الحال تو سابق وزیر اعظم کو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دی لانگر سٹیج چونکہ مقصد اس کا کچھ اور ہے, ایٹ دی لانگر سٹیج یہ کیس اڑ جائے گا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بہت سارے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آئے دن سامنے آ رہے ہیں. توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت تیزی سے چل رہی ہے, 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی آپ جو نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ممکنہ طور پر کسی کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنا اور ان کی گرفتاری تک ہو جانا, سزا ہو جانا, اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور کس کیس میں ہو سکتا ہے یہ؟ اس وقت جو فوری طور پہ شاہ زیب کیس جو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ 2 ماہ سے زیادہ دیر ہوگی, زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر یہ ہو جائے گی اور سزا بھی ہو جائے گی. وہ جو کیس ہے وہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس جمع کرایا ہوا ہے یہاں پر اسلام آباد کی لوکل ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں, جہاں پر ان کی جو مس ڈیکلریشن ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو گفٹس دیے تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنے اینول ایسٹس میں. اور آپ کو پتہ ہو کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو اب مجموعی طور پر وہ عمران خان صاحب کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کر چکا ہوا ہے, اور اسی کیس کا ایک پورشن لوکل کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ 2 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے. زیادہ لمبی گواہوں کی تعداد بھی نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ کیس اگلے چند ہفتوں میں کلیئر ہو جائے گا, اور اس میں خان صاحب نہ صرف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے بلکہ شاید ان کو سزا بھی ہو جائے, وہ قید بھی ہو جائے.